بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے جوڑوں جوڑوں کو پیدا کیا، مما تنبت الارض، بے شک وہ زمین میں سے ہے، ومن انفسہم، یا تمہارے نفسوں میں سے ہے، ومما لا یعلمون، تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور رات تمہارے لیے نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس کو کھینچ لاتے ہیں دن کو پر، فإذا ہم مظلمون، جب اندھیرے چھا جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنی قرارگاہ کی طرف، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ چلتا رہے گا کیونکہ اللہ غالب حکمت والا اور زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ روز سے وآیۃ لہم المیتہ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ شروع کیا۔ پہلی نشانی کہ مردہ زمین میں سے اللہ رب العالمین پیداوار اگاتے ہیں، اور آج کی جو آیت ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ گزشتہ جتنی باتیں گزری، رسولوں کا جھٹلانا، رسولوں کو قتل کرنے کی دھمکی دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ والوں کو قتل کرنا، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے پاک ہے، یعنی اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جیسے قربانی کے موقع پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ ہڈیوں کی ضرورت ہے، نہ چمڑے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو صرف انسان کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الازواج کلہا، میں نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا، مما تنبت الارض، یہ نہیں کہ صرف انسانوں میں اللہ رب العالمین نے جوڑوں کو پیدا کیا، بلکہ زمین سے جو چیز پھوٹتی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ ومن انفسہم، اور تمہارے نفس میں اللہ رب العالمین نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، ومما لا یعلمون، تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا تو یہ کہ زمین میں سے جوڑے جوڑے پیدا کرنا، اللہ رب العالمین نے زمین میں جو بھی جنس پیدا فرمائی ہے، ہر میں نر اور مادہ دونوں پیدا فرمائے ہیں۔ کوئی پھل ہے، کوئی کسی قسم کا درخت ہے، اناج ہے، کوئی بھی زمین سے اگنے والی چیز ہے وہ اکیلی نہیں پیدا کی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ اور پھر دوسری ومن انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے۔ اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے خلق الازواج کلہا، یعنی ایک تو انسان مرد اور عورت یہ جوڑا بن گیا، جو ہمارا نفس ہے، ہمارا جسم ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، 2 ہاتھ پیدا فرمائے، 2 پاؤں پیدا فرمائے۔ اور پھر اس سے اگلا لفظ جو ہے
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو تم جانتے ہو، کچھ وہ ہیں جن کے متعلق تم جانتے ہی نہیں، علم نہیں رکھتے۔ مثلا انسان کا دل ہے، یہ تو ہر انسان کے اندر ایک ہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ بھی میں نے دو دو پیدا کی لیکن تم اسے جانتے نہیں ہو۔ یہاں پر دو قسم کے اس کے علماء تفسیر نے ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد جنت جو ہے، مثلا جنت کی جو حوریں ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں اس کا پتہ نہیں کیسے جوڑے بنیں گے، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جنت کی نعمت وہ ہے جس کے متعلق کسی نے سوچا نہیں، گمان نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں وہ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں علم نہیں، اور دوسری وہ کہ جن کا ہمیں علم ہے لیکن جوڑوں کا نہیں پتہ، جیسے دل ہے اور بہت سارے انسان کے جسم کے اعضاء جو واحد ہیں، ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ان کے جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ پھر دوسری نشانی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، رات میں نے نشانی پیدا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رات کو جو نشانی بیان فرمایا وہ اس طرح ہے کہ رات انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے۔ انسان اگر ساری رات جاگ کرے، سارا دن سو لے، رات کے چند لمحے آرام کر لینا ساری دن کے آرام کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے رات کو نشانی پیدا فرمایا۔ نسلخ منہ النہار، نسلخ کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا، اصل میں عربی زبان میں سلخ کہتے ہیں بکرے کے اوپر جو کھال ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں، اور اس کی ظاہری جو کھال سے پہلے بکرے کی صورت تھی وہ مختلف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتار لی جاتی ہے اس کے گوشت کی نوعیت، اس کی شکل بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رات میری نشانی ہے، پھر میں دن کو رات میں سے کھینچ لیتا ہوں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب اندھیرا ہم سمجھتے ہیں رات کا آخری پہر، رات پختہ ہو جاتی ہے، اس وقت رات سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری نشانی ہے کہ میں دن کو کھینچ لیتا ہوں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جبکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سورج ٹھہرتا نہیں، سورج گھومتا رہتا ہے۔ جیسا کہ سائنس نے پہلی تحقیق کے مطابق کہ سورج کھڑا ہے، زمین گھومتی ہے۔ پھر دوسری تحقیق کیا ہے، سورج اور زمین دونوں اپنے وقت میں گردش کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے یہ چلتا چلتا اللہ کے عرش کے نیچے آ جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا عرش کہاں پر ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جب سورج ابتدا کی ہوگی، ایک نقطے سے ابتدا ہوگی، وہاں پر اللہ کا عرش ہے، وہاں سے گھومتا ہے زمین کے گرد، اللہ کے عرش کے نیچے روزانہ سجدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اگلے دن کی اجازت دیتے ہیں اور پھر سورج دوبارہ چلتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سورج کو اجازت نہ ملے گی وہ طلوع نہیں ہوگا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے قریب سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سجدہ ریز ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے، پھر اللہ رب العالمین سے اگلے دن کی اجازت طلب کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے جا واپس لوٹ جا جہاں سے چلا ہے۔ پھر وہ اپنی جو چکر ہے بالکل الٹ طرف سے شروع کر دے گا، یعنی مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ چلتا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ علم رکھنے والے اور غالب حکمت والے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔